دنیا میں لاکھوں لوگ ہر صبح اٹھتے ہیں مگر وہ آزادی کے ساتھ سانس نہیں لیتے۔ وہ جیتے ہیں مگر جیسے قید میں ہوں، ان کے خواب ان کی آنکھوں سے چھن چکے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے لیکن دل اندر سے رو رہا ہے، جیسے راتوں کی نیند کسی انجانے بوجھ نے چھین لی ہو۔ قرض یہ صرف رقم کا مسئلہ نہیں، عزت، نیند اور زندگی کا مسئلہ ہے، اور اگر آپ خاموشی سے رو رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے آنسوں کا جواب ہے۔ قرض صرف ایک مالی اصطلاح نہیں، یہ ایک اذیت اور ایک بے آواز چیخ ہے جو ہر دن ہر رات کسی نہ کسی انسان کے اندر مرتی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 3 میں سے ایک بالغ شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہر سال ہزاروں لوگ قرض کے دباؤ میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، خودکشی ایک ایسا عمل جس میں انسان صرف اپنی جان نہیں لیتا بلکہ اپنے خاندان، ایک نسل اور ایک خواب دفن ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف کسی غریب مزدور کا بھی نہیں رہا۔ قرضے کا جو جن ہے وہ چھوٹے دکاندار سے لے کر کارپوریٹ لیڈر تک کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ مسئلہ صرف افراد کا بھی نہیں بلکہ قومیں قرضوں میں جکڑی جا چکی ہیں، ملک غلام بن رہے ہیں، اور آزادی صرف ایک لفظ بن کر رہ گئی ہے۔ قرض کا بوجھ صرف بینک بیلنس ختم نہیں کرتا، یہ انسان کی خودداری، سکون اور خواب بھی چاٹ جاتا ہے۔ یہیں سے شروع ہوتا ہے اصل سوال، کیا میں صرف بل بھرنے کے لیے پیدا ہوں؟ کیا میری زندگی کا جو صرف مقصد صرف قرض اتارنا باقی رہ گیا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہر انسان رکتا ہے اور سوچتا ہے اور پھر چیختا ہے، کیا میں اسی لیے پیدا ہوا ہوں؟ WHO کے مطابق ہر سال ہزاروں افراد قرض اور مالی بوجھ کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، اور یہ صرف افراد نہیں، قومیں قرض میں ڈوب جاتی ہیں، ملک غلامی کی زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی اس اندھیرے سے روشنی کی کوئی راہ نکلتی ہے؟ کیا واقعی ایسا فارمولا جو ہمیں اس بوجھ سے کوئی آزاد کر سکے؟ کیا روحانیت، نفسیات اور سائنس مل کر کوئی ایسا راستہ دکھا سکے جو ہماری نسلوں کو بھی آزاد کر دے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی تلاش کریں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی سیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ دنیا کے بڑے فائنینشیل ایکسپرٹ اور ماڈرن سائیکولوجی سے بھی وہ راستے ڈھونڈیں گے جو ہمیں ایک نئی زندگی دے سکیں۔ تو آئیے اس سچائی کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنی نسلوں سے کے لیے قرض سے آزادی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو طرف۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کرے اور آپ کے ریسرچ اور علم کے سفر کو آسان بنائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں تو ایک بات تو طے ہے کہ آپ دل سے تبدیلی چاہتے ہیں، آپ زندگی کی ان زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں جو قرض کی شکل میں آپ کو جکڑے بیٹھی ہیں۔ اسی لیے ہم نے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں ترتیب دیا۔ پہلے حصے میں وہ پاکیزہ نورانی ہدایات جو قرآن سنت کی روشنی میں قرض سے نجات کے لیے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دوسرے حصے میں وہ جدید اور قابل عمل طریقے جن پر عمل کر کے لاکھوں لوگ دنیا بھر میں قرض کے دلدل سے باہر نکل چکے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، یا تو آپ یہ لمحہ بھی یوں ہی گزار دیں یا یہی لمحہ آپ کے لیے نئی زندگی کی نئی شروعات بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ قرض کیا ہے اور یہ کیوں آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی اگر اس کے فیکٹر پر بات کی جائے تو کوئی مختلف ذرائع سے، مختلف جگہ سے کوئی ایک اس کا کوئی فیکٹر نہیں ہے، یعنی ایک کوئی وجوہات نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بس اوقات زندگی کے اندر حادثات پیش آ سکتے ہیں، بیماری ہے، کوئی حادثہ ہے، اچانک کوئی مالی نقصان ہو چکا، یا غلط پلاننگ ہے، خرچ زیادہ، آمدنی کم ہو، حرص و ہوس ہے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر جینا، اور بس اوقات معاشی نظام بھی، ناانصافی بھی، سود بھی، اور اسی طرح بے روزگاری بھی، بہت سارے اس کے فیکٹر بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کی جائے اگر ریالٹی کی، حقیقت کی، اور خاص طور پر بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر، تو ہمارے یہاں پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو دکھلاوا زیادہ ہے۔ ہر چیز کے اندر دکھلاوا زیادہ ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو شو کروانا، جس کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ قرض کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ تو خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم بات کرنے لگیں گے کہ قرض کی حقیقت اسلام کے تناظر میں کیا ہے۔ اسلام میں قرض کو سنجیدہ معاملہ قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی روح قرض کے بوجھ کے ساتھ نکلے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جن کے اوپر قرضہ ہوتا تھا، جب تک اس کا قرض ادا نہ کرتے یا اس کے قرض کی کوئی ذمہ داری نہ لے لیتا، اس وقت تک اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ایک قرض ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کی سنگینی سے اور اس کی نحوست سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہیں مانگی ہیں، اور ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو اگر ہم بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اندر تو اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اور خیر بہت ساری دعائیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر اسکرین کے اندر کوشش کریں گے کہ بھی سارے پیراگراف آپ کے سامنے رکھیں تاکہ جو دعا آپ کے لیے
زیادہ آسان، پڑھنے میں آسان ہو، عمل کرنے میں آسان ہو، اس کو پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں قرض سے نجات حاصل کر سکیں۔ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تقریباً 7 اصول ہم نے اخذ کیے ہیں، جو اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر آپ کو قرآن اور احادیث کی مستند حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ نیت صاف ہو اور قرض چکانے کا پکا ارادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث کے من اخذ اموال الناس، جو شخص لوگوں سے مال قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ وہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ راستے بنا دیتا ہے، اور جو ہلاک کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اسے بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ آج کا عالمیہ یہ ہے کہ دینی احساس صرف نماز تک محدود ہو گیا ہے۔ جی ہاں، جیسے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسلام کو صرف نماز پڑھنے تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ قرض کی واپسی، وعدے کی پاسداری، وقت کا صحیح استعمال، رزق حلال کی کوشش، یہ سب اسلام کے فرائض میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کا مال اس نیت سے لیا کہ وہ واپس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا کام یہ کہ ہم اپنی نیتوں کا قبلہ درست کریں، اپنی نیتوں کا آج کل نیت تو سب کرتے ہیں لیکن ترجیح میں قرض نہیں ہوتا، خواہشات، فیشن، تقریبات سب کچھ جاری رہتا ہے، صرف قرض کی ادائیگی مؤخر ہوتی ہے۔ اگر نیت سچی ہو تو انسان اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدل لیتا ہے۔ دوسرا جو اہم اسلام کا اصول ہے وہ ہے مشورہ اور مشاورت، تنہائی سے نکل کر خیر خواہوں سے رجوع کرنا۔ قرض ہو، پریشانی ہو یا کاروباری الجھن ہو یا گھریلو تناؤ، ہم میں سے بہت سے لوگ اسے اپنے اندر دبا کر رکھتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں، نہ کسی سے سوال کرتے ہیں، عقل والے خیر خواہوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ وشاورہم فی الامر، کہ اے نبی معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ کسی کے پاس جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ درپیش ہے، ہمیں رہنمائی فرما دیجیے۔ قرض کے حوالے سے بھی ہم صرف 2 یہاں پر آپ کے سامنے واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ جتنے معاملات ہیں، جتنے واقعات ہیں، یہ کتنے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں غمگین بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کیا اور انہوں نے قرض اور پریشانی کا ذکر کیا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جو تم پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرض کو ادا کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش نظر آ رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ مکمل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل دعا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی۔ اسلام کا ایک بہت ہی شاندار اصول قرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صدقہ ہے۔ صدقہ ایک روحانی ہتھیار ہے جو آپ کی تنگ دستی، پریشانی اور قرض جیسے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یعنی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اسے کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ کس چیز میں بڑھاتا ہے؟ برکت میں، آسانی میں، قرض کی ادائیگی میں، اور باقی جتنی بہت ساری جو ہماری سوچ و وہم و گمان میں بھی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمارے لیے آسانی اور راحت مقدر فرماتا ہے۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی کریں، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ اس صدقے کے وسیلے سے میرا قرض ادا فرما، میرے معاملات کو آسان فرما۔ باقی یہ کہ آپ اپنی ترتیب کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہفتہ وار یا ماہانہ اور کچھ خفیہ طور پر ایسا صدقہ کریں جو صرف آپ کی اور اللہ کے درمیان میں راز ہو۔ کبھی مال نہ بھی ہو تو مسکراہٹ ہے، دعا ہے، مشورہ ہے، کوئی اچھی نیکیاں ہیں، کچھ ایسی کسی کو علم سکھانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ بغیر پیسے کی بھی، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو صدقہ کے ساتھ اخلاص بھی ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر ناظرین کی دنیا کتنی بڑی ہے، لاکھوں ویڈیوز، ہزاروں چینلز، اگر آپ ابھی نکل گئے تو ہمیں دوبارہ ڈھونڈنا شاید مشکل ہو جائے، اس لیے ایک آسان کام ابھی کر لیجئے، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ علم، بصیرت اور دل کو چھو لینے والے پیغامات ہمیشہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ لیکن ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ ہماری ایک مضبوط ڈیجیٹل فیملی پہلے سے موجود ہے، جہاں پر تقریباً 70,000 سے زائد ہمارے واٹس ایپ پر لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، جہاں انہیں مختلف قسم کے فائدہ مند، بصیرت بھری اور دینی دنیاوی ترقی کے رہنمائی کے لیے چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری اس ڈیجیٹل لائبریری اور واٹس ایپ کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ابھی نیچے دیے گئے واٹس ایپ چینل کو فالو کر سکتے ہیں۔ کیا آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کا دل ہر وقت بوجھل اور پریشان رہتا ہے؟ تو ایک راستہ ہے استغفار کا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رزق کا دروازہ بھی ہے، سکون کی کنجی ہے، پر قرض سے نجات کا راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر آپ کیا کرو گے؟ استغفار کرو گے تو پھر آپ کے اوپر کیا انعامات ہوں گے؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے لیے بارشیں اللہ تعالیٰ برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں کے اندر اور تمہارے بیٹوں کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں سے نواز دے گا۔
تو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 100 مرتبہ استغفار کرنے کی عادت ڈالیں۔ اصول جو قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ ترتیب اور استقامت۔ جب انسان کسی مقصد کو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، اس پر مسلسل عمل کرتا رہتا ہے، تو نہ صرف وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے بلکہ اس کے راستے میں آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کو بھی آسانی سے عبور کرتا ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے بھی یہی اصول بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ اگر آپ قرضوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے آپ ایک مستحکم منصوبہ بندی کریں اور اس پر ثابت قدمی سے عمل کریں۔ مذکورہ بالا جتنے اصول ہم نے ذکر کیے ہیں کہ جتنی دعاؤں کا اہتمام ہے، اپنے آپ کو استغفار کی طرف لے کر آنا ہے، باقی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ترتیب کا مطلب ہے اپنے مالی معاملات کو ایک خاص ترتیب میں رکھنا۔ اگر آپ کو اپنے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے، آپ کی ماہانہ آمدنی کیا ہے اور آپ کا اخراجات کا کیا تناسب ہے۔ یہ ساری معلومات آپ کو آپ کے مالی معاملات کو منظم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد عدم استقامت، آپ کو ہر دن چھوٹے چھوٹے اقدامات کے ذریعے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہوگا۔ کبھی کبھی یہ راستہ مشکل اور تھکا دینے والا بھی لگ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں صبر کا راستہ ہمیشہ کامیابی تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ ہر دن اپنی پوزیشن پر محنت کرتے رہیں تو ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قرضوں کی ادائیگی کے عمل میں نمایاں فرق آ چکا ہوگا۔ اس کے لیے آپ مختلف منصوبہ بندی ہیں اور مختلف تکنیکس وغیرہ ہیں کہ کس طرح سے ہم قرضوں کو تناسب کو نیچے لے کر آئیں گے۔ وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی سیکھیں گے کہ آپ سب سے پہلے اپنے چھوٹے قرضوں کو ختم کریں، اس کے بعد سودی جتنے قرض ہیں ان کو ختم کریں، باقی کتنے معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ چونکہ اس ویڈیو کی توالو زیادہ ہو چکی ہے اور ریسرچ کافی مفصل ہو چکی ہے، تو ہم اس موضوع پر مزید تفصیل سے بات کرنے کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو کی دعوت دیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہر نفسیات اور فائنینشیل ایکسپرٹ کی رائے سے آگاہ کریں گے، جس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ جدید دور میں قرضوں سے نجات کے لیے ان کی کیا تکنیکس ہیں اور آپ ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیوز کا حصہ پسند آیا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید تفصیلات سے فراہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر تشریف لے کر آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب، اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس بار کا لازمی انتخاب کریں۔ والسلام، محمد مجاہد۔